یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں ایک بل رکھا گیا ہے، وہ پاس ہوا ہے نہیں ہوا ہے اس کی انفارمیشن ابھی تک نہیں ہے. اس بل میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ملٹری جنرلز، ملٹری ایلیٹس، ان کی فیملیز، پولیٹیشنز، بیوروکریٹس کو یو ایس کا ویزا یا یو ایس میں انٹری کے متعلق جو بھی دستاویز ریکوائرڈ ہے ان کے اوپر آبجیکشن لگایا جائے. اب یہ بات ریپبلکنس کے 2 ممبرز ہیں انہوں نے اٹھائی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے، اس کو لنک اپ کیا گیا ہے کہ جب تک عمران خان کو جیل سے باہر نہیں کیا جائے گا، عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو فری نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو، ملٹری آفیشلز کو یو ایس میں داخلے سے روکا جائے. اب یہ تو ایک ایسی بات ہو گئی کہ آپ کسی ملک کی خود مختاری میں انٹرپشن کر رہے ہیں، مداخلت کر رہے ہیں، اور اس ملک کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں. آپ پاکستان کے ایلیٹس یا جو اس ملک کو چلاتے ہیں، آپ ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں سیدھے سیدھے. میں یو ایس سے مخاطب ہوں، لیکن ہوگا کیا؟ کیونکہ مفادات کی جنگ ہے، ایک دوسرے کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ ایک تھریٹ مانا جا رہا ہے، یہ ایک خبرداری کے زمرے میں مانا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے کچھ کرو ورنہ ہم یہ کر دیں گے. تو یہ تو اب وقت بتائے گا کہ پاکستان کی اتھارٹیز اور وہ ایلیٹ پینلز جو اس ملک کو چلا رہے ہیں وہ اس کو کس طرح سے کوپ اپ کر پائیں گے. لیکن بات تو باور ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہے اور اس کا پاور یا اس کے لوگ، کیونکہ اثر و رسوخ تو رکھتے ہیں نا. اب کہیں سے سنا ہے کہ اسرائیلی لابی ہے، تو اسرائیلی کا لابی ہے تو اس کا اثر تو پوری دنیا میں ہوگا، تو وہ دکھ بھی رہا ہے. میری بات کو کس حد تک آپ اگری ہیں کہ میں کس حد تک کیا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ سارے یو ٹرنس، کیونکہ ایک پولیٹیشین، سو کالڈ پولیٹیشین، ایک اسپورٹس مین، ایک پلے بوائے آپ کے پاس آتا ہے اور پوری دنیا میں اس نے پوری لائف کے اندر کارنامے انجام دیے ہیں، اور اب آ کے وہ گاموں سے چار کے پٹ بن گئے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ بالکل سچار ہیں، سچ کا پرچار کر رہے ہیں. اور جو انہوں نے ریلیز کے نام پہ اور دھرنے کے نام پہ جو اس ملک کی آرمی اور ان کے ہیڈ کوارٹرز، ہیڈ آفیسز کے ساتھ کیا ہے، شہیدوں کے پتوں کے ساتھ کیا ہے، تو وہ انجام اس کا بھگت بھی رہے. کوئی پری پلان نہیں تھا، سب کے سامنے ہے کہ کیا ہوا تھا. ان کے لیڈران دھمکیاں دیتے ہوئے آگے چلیں اور کہاں تک چلیں، آج سلاخوں کے پیچھے بیٹھے. تو جو کیا ہے، جو بویا ہے اس کو کاٹنا تو پڑے گا، تو کاٹ رہے ہیں فی الحال. تو میرا نہیں خیال کہ ایسے کوئی تبدیلی آنے والی ہے، کیونکہ ہمارے اپنے مفادات سے زیادہ یو ایس کے مفادات پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو ہماری زیادہ ضرورت ہے. یہ بات اور ہے کہ ہم بیکاری قوم ہیں، ہم پیسوں کے لیے کہیں بھی لیٹ جاتے ہیں، تو حقیقت ہے. تو آج جو ملک کا حال ہے کبھی نہیں تھا، آج جو ملک میں غربت ہے کبھی نہیں تھی، آج جو اکانومی کی حالت ہے تھوڑی سی بہتر رہی، عمران خان کے ٹینیور سے تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر مہنگائی آتی ہے، اور اگر مہنگائی ان چیزوں کی وجہ سے آتی ہے، وہ چیزیں اگر سستی ہو جاتی ہیں تو ریٹس واپس کیوں اس ریٹ پہ نہیں آتے؟ میرا یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ.